السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک بڑی کمال کی روایت ہے، پہلے اسے سنیں۔ ایک بڑی کمال کی روایت حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اللہ پاک نے اس سے 200 سال کی زندگی عطا فرمائی، اتنی بڑی زندگی ملی، مگر بدقسمتی سے اس نے اپنی وہ لائف جو تھی وہ گناہوں میں گزاری، اللہ کی نافرمانی میں گزاری۔ یہاں میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، ہم لوگ لمبی عمر کی دعائیں مانگتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ لمبی عمر وہ اچھی ہے جو نیکیوں والی ہے، ورنہ جس کی عمر بھی لمبی اور گناہ بھی زیادہ، عادتیں گناہوں کی ہوں اور عمر بھی لمبی ہو جائے تو روز ہی گناہوں کا میٹر چلتا رہے گا نا۔ تو ایسے بندے کے لیے تو لمبی عمر اچھی نہیں ہوتی کہ جو روز ہی گناہ کرتا ہو۔ اللہ سے یہ مانگیں کہ اللہ صحت و عافیت کے ساتھ طویل زندگی نیکیوں والی عطا فرما۔ ہاں، جس کی نیکیاں والی زندگی ہو، روز نیکیاں کرتا ہو اور عمر بھی لمبی ہو، وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ اس کو اس بات سے سمجھیے گا کہ ایک بار ایک صحابیہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں اور عرض کرتی، حضور، دو غالباً ان کے بھائی تھے، وہ کہتے کہ ایک بھائی شہید ہوا جہاد کرتے ہوئے، شہید ہو کر اس کا انتقال ہوا، اور ایک بھائی کا 1 سال بعد انتقال ہوا۔ نارمل جیسے انتقال ہوتا ہے، طبعی موت مر گئے، انتقال ہو گیا۔ کہتی میں نے خواب میں دیکھا کہ جو بعد میں انتقال کرنے والا بھائی تھا وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ تو حضور یہ کیا راز ہے کہ شہید سے پہلے وہ جا رہا ہے جنت میں جو طبعی موت جس کا انتقال ہوا؟ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے بڑی کمال کی بات فرمائی کہ کیا اس نے 1 سال دنیا میں رہ کر اتنی نمازیں نہیں پڑھی تھی؟ کیا اتنے روزے نہیں رکھے تھے؟ یعنی وہ 1 برس زیادہ رہا تو چونکہ وہ صحابی تھے، وہ روز عبادت کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، تلاوت کرتے ہوں گے، ذکر و اذکار کرتے ہوں گے، رمضان کے روزے رکھے، تو 1 سال کے ڈیفرنس کی وجہ سے نیکیاں اتنی ہو گئی کہ وہ شہید سے پہلے جنت میں چلے گئے۔ یہ بات ہم نے سیکھنی ہے کہ لمبی زندگی نعمت ہے، مگر اس کے لیے کہ جو نیکیوں میں زندگی گزارے۔ اور یہاں ایک الارم بھی ہے نا ہمارے لیے کہ میرا گزرنے والا ہر دن میری نیکیوں میں اضافے کا باعث بن رہا ہے یا میرے گناہوں میں اضافے کا باعث بن رہا ہے۔ وی ہیو ٹو چیک۔ سرمایہ میں تو چیک کرتے ہیں، کاروبار میں تو چیک کرتے ہیں کہ یار 5 سال پہلے جہاں تھا اب بھی وہیں ہوں کہ تھوڑا آگے بڑھاؤں۔ اللہ نے تقریباً لوگوں کو ترقیاں دی ہیں، موٹر سائیکل سے کچھ لوگ گاڑی پہ آئے، سائیکل سے کچھ لوگ موٹر سائیکل پر آئے، کرائے کے گھر سے اپنے گھر پر آئے، 5-7 ہزار روپے مہینہ کماتے تھے، آج اللہ کی رحمت سے کچھ 30-35-40 ہزار، کچھ لوگ لاکھوں میں کمانے لگے۔ اللہ نے الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو، اگر آپ شکر ادا کرنا ہو نا تو اپنی 15 سال پرانی زندگی سب دیکھ لیں تو بہت بہتری الحمدللہ آ گئی ہے۔ لیکن نیکیوں میں بہتری آئی ہے یا گناہوں میں بڑھوتری ہو رہی ہے؟ یہ بہت ضروری سوال ہے، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم پتہ ہے کہاں پہنچ رہے ہیں۔ ہماری لائف بڑھتی جا رہی ہے، لوگ برتھ ڈے کی بڑی خوشیاں مناتے ہیں کہ جناب میرا 25واں برتھ ڈے ہے تو 30واں برتھ ڈے ہے تو 50واں برتھ ڈے ہے۔ خوشی منا لیجئے، لیکن ایکچولی تو آپ کی زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے۔ ہاں، اگر غور سے دیکھیں تو ہر گزرنے والی سانس، ایوری ڈے ہم اپنی آخرت کے قریب ہو رہے ہیں، اینڈ آف دا لائف کے قریب ہو رہے ہیں، اپنی قبر کے قریب ہو رہے ہیں۔ عقل کیا کہتی ہے کہ جتنا میں قبر کے قریب ہوتا جا رہا ہوں اتنی نیکیاں بڑھنی چاہیے، اتنا اللہ کی فرما برداری بڑھنی چاہیے، تاکہ اب تو رب کی بارگاہ میں جانا ہے نا۔ مگر ہو نہیں رہا ایسا، انفارچونیٹلی ڈے بائی ڈے، کیونکہ نئے گناہوں کے طریقے آ رہے ہیں، نئے جناب انداز آ رہے ہیں، نئی چیزیں آ رہی ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ انوالو ہوتے جا رہے ہیں برائیوں میں۔ بچائیے اپنے آپ کو۔ اب واپس آتا ہوں واقعے کی طرف کہ اس نے 200 سال اللہ نے اسے لائف دی، مگر اس شخص نے وہ 200 سال اللہ کی نافرمانی میں گزار دیے۔ اب کیا ہوا، جب اس کا انتقال ہوا تو لوگ اتنے پریشان تھے، اس محلے والے، اس کی بے حیائیاں، اس کے برے کام، کہ اس کو دفن نہیں کیا، اس کو اٹھایا اور کچرے کے ڈھیر پہ ڈال دیا، نہ کفن دیا کسی نے، نہ تدفین کی، نہ دفن کیا۔ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے موسیٰ آپ جائیے، میرے ایک بندے کا فلاں علاقے میں انتقال ہوا، اسے غسل دیجئے، اسے کفن پہنائیے، اس کی نماز جنازہ پڑھ کر اس کی تدفین کیجئے۔ اب ذرا سمجھیے گا، حضرت موسیٰ کون ہیں؟ کلیم اللہ۔ کلیم اللہ کسی کو غسل دیں، کلیم اللہ کسی کا جنازہ پڑھیں اور اس کو دفن کریں تو وہ تو پکا جنتی ہو گیا نا۔ حضرت موسیٰ، اللہ کا حکم تھا، آپ پہنچ گئے۔ جب آپ گئے تو علاقے والوں نے کہا آپ کس کا جنازہ پڑھنے آئے ہیں؟ وہ تو زمانے کا سب سے برا آدمی، 200 سال اللہ کی نافرمانی کی۔
اور آپ اس کا جنازہ پڑھنے آئے. حضرت موسیٰ نے پھر اللہ سے عرض کی مولا آرڈر تیرا تھا آ تو گیا ہوں مگر بندہ تو ایسا ہے علاقے والے تو یہ باتیں کر رہے ہیں. ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ بات صحیح ہے, یہ بنی اسرائیل کے لوگ سچ کہہ رہے ہیں, یہ بندہ واقعی ایسا ہی تھا, اس کے 200 سال میری نافرمانی میں گزرے ہیں. مگر انہو کانا کلما نشر التوراۃ, جب یہ بندہ تورات شریف کھولتا تھا, وَنَظَرَ إِلَىٰ اسْمِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہمارے محبوب علیہ السلام کے نام پاک کو جب دیکھتا تھا, قبلہ ووضعہ علی عینیہ وصلی علیہ, فرمایا ہمارے محبوب کے نام پاک کو چومتا تھا ادب سے, آنکھوں پر لگاتا تھا اور درود پاک کے نذرانے پیش کرتا تھا. ہائے ہائے ہائے, 200 سال کے گناہ, 200 سال کی نافرمانیاں ایک طرف, اور محبوب پاک سے محبت کا انداز ایک طرف. فرمایا رب نے اے موسیٰ مجھے اس کی ادا پسند آئی ہے, اسی نیک عمل کی بخشش سے میں نے برکت سے اس کے سارے گناہ بخش دیے. وَزَوَّجْتُهُ 70 حورا, میں نے اس کا نکاح 70 حوروں کے ساتھ کر دیا ہے. اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا, محبوب کے کوچے کا ہے گدا. اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا, محبوب کے کوچے کا ہے گدا. مولا نے مجھے یوں بخش دیا, سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اب یہاں اس واقعے سے بہت زبردست بات پتا چل رہی ہے کہ ادب سرکار دو عالم علیہ السلام کا, نبیوں کا, اللہ کے نیک بندوں کا جو ادب ہے نا وہ بڑی بڑی منزلیں طے کروا دیتا ہے. کہتے ہیں نا با ادب با نصیب, بے ادب بد نصیب. جو بے ادب ہوتا ہے نا اس کے پھر بھاگ نہیں جاگتے, وہ بربادی ہوتا ہے. ہم ماشاءاللہ یہ رجب کا مہینہ ہے, کل رات خواجہ غریب نواز کا عرس تھا. خواجہ صاحب کی زندگی کے ٹرننگ پوائنٹ آپ کو پتہ ہے؟ خواجہ صاحب 15 سال کی عمر کے نوجوان تھے, یہاں 15 سال کے نوجوان بیٹھے ہوں گے, 15 ایئرز اولڈ تھے, والدین کا انتقال ہوا, پیسہ آ گیا آپ کے پاس, والد صاحب نے جائیداد چھوڑی تھی, اس میں باغ بھی تھا اور پنچکی بھی تھی. اب ذرا غور کریں 15 سال کا جوان آدمی ہو, جوان لڑکا ہو, اتنے سارے پیسے مل جائیں, عموماً تو بندہ بگڑ جاتا ہے. مگر ایسی شاندار تربیت تھی آپ کی والدین کی طرف سے کہ آپ اپنے باغ میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک سفید داڑھی والے بزرگ گزرے, خواجہ صاحب کو جانتے نہیں تھے ان کو کون ہے, 15 سال کا نوجوان ہے, ان کو نہیں پتہ ہی کون سے بزرگ کا, سفید داڑھی ہے, بڑی عمر کے ہیں. آپ نے بڑی محبت سے کہا حضور ہمارے پاس آئیے نا, بڑے پیار سے بٹھایا, اپنے درخت سے کھجوریں یا انگور اٹھائے اور آپ کو پیش کیے حضور ادب کے ساتھ. بڑا پیار تھا, بڑا ادب تھا. وہ کوئی اور نہیں تھے, وہ اللہ کے بہت بڑے ولی حضرت عبداللہ قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے. اب وہ وہاں سے گزرے, انہوں نے دیکھا 15 سال کا نوجوان اتنا با ادب. آپ نے اپنی جھولی سے ایسا کرامت کا ٹکڑا نکالا, ان کو کھلایا اور ایسی نگاہ ڈالی کہ ایک 15 سال کے نوجوان کو معین الدین چشتی اجمیری بنا دیا. The turning point in the life of خواجہ غریب نواز ادب تھا. ایک بزرگ کے ادب نے آپ کو غریب نواز بنا دیا. تو میرے بچوں, میرے نوجوانوں, یہ سب یاد رکھیے کہ ادب زندگی میں ہونا چاہیے. زبان میں ادب, شائستگی ہونی چاہیے, انداز میں ادب ہونا چاہیے. ہم اگر کسی مرتبے پر بھی پہنچ جائیں نا, تو اگر ہم سے عمر میں کوئی بڑا ہے تو ہمیں اس سے ادب سے بات کرنی ہے. سفید بال آ گئے اگر اس کے, تو ہمارے والد کی جگہ ہے, بے شک وہ آپ کا ملازم کیوں نہ ہو. ہاں لوگ پیسے والے ہو جاتے ہیں, نوجوان اللہ پاک بعض اوقات کچھ نوجوانوں کو مال دے دیتا ہے, کچھ نوجوان بڑے مشہور ہو جاتے ہیں, ٹوری چینج ہو جاتی ہے, انداز ہی بدل جاتا ہے. نہیں, آپ جتنا بھی اوپر پہنچ جائیں, اگر بزرگ ہے کوئی, عمر میں بڑا ہے, چاہے غریب ہے, چاہے ٹھیلا لگاتا ہے, ہم بعض اوقات مزدوروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اگر ان کے بال سفید ہیں, ہماری ہم سے عمر میں بڑے, ٹاک کوائٹلی, محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ پیش آنا ہے, ادب. کیونکہ ہمیں نہیں پتا اللہ کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ کیا ہے. غریب نواز کو تو نہیں پتا تھا یہ سفید داڑھی والے کون ہیں, ادب کیا نا, کدھر پہنچ گئے. اور اگر بے ادبی کر لیتے, یہ بھی سمجھنا ہے, ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر لیں, ہم کسی کا دل توڑ دیں اور اللہ کا ولی ہو تو, ایک بات یاد رکھیے گا, بڑی خطرناک بات کہنے جا رہا ہوں. 2 ہی معاملات, جتنا میرا چھوٹا سا علم ہے, میں نے جتنا پڑھا ہے اب تک, اس میں 2 ہی معاملات ایسے ملتے ہیں جس میں اللہ نے براہ راست جنگ کرنے کا اعلان کیا ہے. ایک جو سود کا کاروبار کرے, سود کا لین دین کرے, یا اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کرے, اللہ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے. اب مجھے بتاؤ, اللہ جس سے اعلان جنگ کر دے اس کا کیا حال ہوگا؟ بربادی ہونا ہے نا. تو کبھی سود کے قریب بھی نہیں جائیے گا, کتنا ہی نفع کیوں نہ آ جائے, کتنا ہی پروفٹ سامنے کیوں نہ آئے, ہاتھ بھی نہیں لگا. اللہ سے جنگ کر کے برباد ہونا ہے. اور دوسرے نمبر پر
اللہ کے ولی سے دشمنی نہیں کرنی ہے. اب آپ کہیں گے بھائی اللہ کے ولی سے ہم کہاں دشمنی کرتے ہیں؟ تو جناب مجھے اور آپ کو تو وہی اولیاء پتہ ہے جن کے مزار بن گئے. ہمیں یہ تھوڑی پتہ ہے کہ اس وقت کتنے اولیاء ہیں. آج بھی تو کوئی ولی سے ملاقات میری آپ کی ہو سکتی ہے. ولایت کا سلسلہ تو ختم نہیں ہوا نا. اور ایک اور خوبصورت بات میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے اولیاء کو اللہ نے بندوں میں چھپا کے رکھا ہے. موسٹ پروبیبلی ہو سکتا ہے اس وقت ہمارے ہال میں کوئی بہت بڑا اللہ کا ولی بیٹھا ہو, ہمیں نہیں پتا. تو یہ چھپا کے رکھنے کی حکمت کیا علماء بیان کرتے تاکہ بندہ سب کا ادب کرے, سب سے محبت سے پیش آئے. جو ڈانٹتے جھڑکتے رہتے ہیں, دیکھیں اب یہ مثال کے طور پہ ہال کے اندر کچھ ہمارے بھائی ویٹرز ہیں, اپنی روزی کما رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, غریب ہیں, تو کیا ہوا؟ تو یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ باہر گارڈ جو کھڑا ہے, یہ جو ویٹر کھانا کھلا رہا ہے, مسجد میں جاتے ہیں تو جو خادم ہے, جو ہمارا ڈرائیور ہے, جو دروازہ کھولنے والا ہے, اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مرتبہ ہے. تو ادب سب کے ساتھ کرنا ہے, بات سب سے نرم کرنی ہے, دل کسی کا نہیں دکھانا. اگر چلتے پھرتے کسی اللہ کے ولی کو ستا دیا نا تو پھر تیار رہیے بربادی کے لیے. تو we have to think about it. ہمیشہ زندگی میں سافٹ رہیے, سب سے مسکرا کر کریے, پیار سے. تو ایک تو اس روایت سے یہ سیکھنے کو ملا. اور پھر درود پاک, سبحان اللہ, جتنا ہو سکے درود پاک پڑھیں. یہ وارے نیارے ہیں. درود پاک سمجھ لو ہمیں بہت بڑا انعام ملا ہے. پڑھتے جاؤ اور اپنے کام سیدھے کرتے جاؤ, رحمتوں سے اپنے دامن بھرتے جاؤ. مگر ایک تیسری بات جو مجھے بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ نارملی جب اس طرح کی روایتیں سنتے ہیں نا, بندہ کہتا ہے 200 سال کی گناہ تو ایک درود پاک کو چومنے سے معاف ہو گئے, تو چلو جناب اب جو کرنا ہے کرتے رہو اور درود پاک پڑھ لیں گے, انگوٹھے چوم لیں گے. نہیں, یہ ضرور اللہ کی رحمت ہے. اللہ نقطہ نواز ہے, پہلے یاد ہے, وہ بے نیاز ہے. اللہ الصمد کہتے ہو نا, اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ بے نیاز ہے. وہ چاہے تو ایک نیکی پر بخشش فرما دے, اور چاہے تو ایک ہی گناہ پر پکڑ کر جہنم میں ڈال دے. تو ایمان ایکچولی جو ہے نا, اس کو سمجھنا ہے. الایمان بین الخوف والرجا. ایمان خوف اور امید کے درمیان کی شے کا نام ہے. خوف بھی ہونا چاہیے اور امید بھی ہونی چاہیے. کچھ لوگ دونوں ایکسٹریم پہ پہنچ جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسی امید مان لیتے ہیں, کہتے ہیں اللہ بخشنے والا, جو کرو یار معاف کر دے گا. نہیں, وہ رحمان ہے تو وہ قہار بھی ہے, وہ جبار بھی ہے. اور کچھ لوگ اتنے ڈرتے ہیں کہ کہتے ہیں میری بخشش ہی نہیں ہوگی, مایوس ہو جاتے ہیں. تو مایوس بھی نہیں ہونا ہے. مولا علی شیر خدا نے بڑی کمال کی بات فرمائی. آقا فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. مولا علی نے کہتے ہیں گلی مکا دی. آپ فرماتے ہیں اللہ سے ایسا خوف رکھو کہ ساری دنیا کے نیک اعمال لے کر اس کی بارگاہ میں جاؤ گے, تب بھی اللہ جو ہے تمہیں معاف نہیں کرے گا اور جہنم میں ڈال دے گا. اور اللہ سے ایسی امید رکھو کہ ساری دنیا کے گناہ لے کر تم ہی اکیلے جاؤ گے, تب بھی اللہ تمہیں معاف کر کے جنت میں ڈال دے گا. وہ کریم ہے. اب ہم نے سیٹسفائی نہیں ہونا ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہم نمازیں پڑھ لیں, روزے رکھ لیں, او جناب ساڑی تو بخشش پکی ہوگی. ڈرتے رہنا ہے, اللہ معاف کر دے, قبول فرما لے. تو بیچ میں رہنا ہے, خوف بھی ہو امید بھی ہو, تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے. تو بہرحال نیت کر لیں انشاءاللہ. میں بھی نیت کرتا ہوں کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں, ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سے امید کی بات ہو رہی ہے تو اس میں ایک بہت بڑا اللہ کی رحمت کو پکارنے والا, اللہ کی رحمت کو سمجھے حاصل کرنے والا جو کام ہے نا, وہ ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا, نماز پڑھنا. اب ذرا غور سے سنیے گا, بڑی خوبصورت بات ہے. ایک شخص نے جس کے ساتھ بہت پریشانیاں تھیں, ڈیفیکلٹیاں, جو کام کرتا الٹا ہو جاتا, جو پرابلم ہوتا, کام سیدھا ہوتا ہی نہیں تھا, بڑا پریشان. ایک اللہ کے نیک بندے کے پاس ہے, حضور پریشان ہو گیا ہوں, کوئی کام سیدھا نہیں ہو رہا, جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں الٹا ہو جاتا. ہو سکتا ہے اس وقت بھی مجھے کوئی ایسا بھائی سن رہا ہو, یہ لائیو جا رہا ہے بیان, یہ آپ سب کے لیے مدنی پھول ہے. کمال کا جواب دیا. تو آپ نے کہا بیٹے ذرا مہر دیکھیے, اسٹیمپ آپ نے بھی دیکھی ہوگی, اسٹیمپ لگتی ہے. تو کہا ہاں دیکھی ہے. تو فرمایا کہ مہر پر لکھائی کیسی ہوتی ہے؟ کہتا الٹی لکھی ہوتی ہے. کبھی آپ اسٹیمپ کو دیکھیں گے جو نام یا جو بھی چیز ہوگی الٹی لکھی ہوئی ہوگی. اور فرمایا سیدھی کیسے ہوتی ہے پھر؟ فرمایا حضور جب وہ مہر کاغذ پر لگتی ہے تو الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں. لکھی کون سی ہوتی ہے؟ الٹی. کاغذ پر جب لگتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ سیدھی ہو جاتی ہے. تیرے کام الٹے ہیں نا سارے. اب سنو کیا جواب دیا. فرماتے جس طرح مہر اسٹیمپ اپنا ماتھا کاغذ پر ٹیکتی ہے تو وہ سیدھی ہو جاتی ہے, اگر تو بھی وضو کر کے مسجد میں جا کر اپنی رب کی بارگاہ میں اپنی ماتھا ٹیک دے, سجدہ کر لے, اپنی پیشانی کو جھکا لے, تیری زندگی کے الٹے کام جو ہے وہ سیدھے ہونا شروع ہو جائیں گے.
تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کرتے ہیں مگر رب کے پاس نہیں جاتے. کہتے ہیں نا ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کر دیکھ. اللہ سے بات تو کرو نا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر تو ہو جائیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ مشکلیں کیسے آسان ہوتی ہیں. سو دوستو آپ نے سماعت کیا. دوستو یہ بیان اور یہ روایت آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. دوستو ادب ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے پہنچا سکتا ہے، اور جس نے بھی جو بھی کھویا وہ صرف بے ادبی کی وجہ سے. شیطان کو ہی دیکھ لیجئے، اور جس نے جو بھی پایا وہ ادب ہی کی وجہ سے. سو اسی لیے مشہور ہے کہ بے ادب بے نصیب با ادب با نصیب. اور ہاں دوستو اس کے ساتھ ساتھ درود پاک کو بھی کثرت سے پڑھتے رہا کریں. درود پاک دین و دنیا اور آخرت کو بہتر بناتی ہے. سو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اس طرح کے مزید ویڈیو پانے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.